اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج لوگ حضرت علی کا نام لے کر چرس چلم کے دم مارتے ہیں، مار دم مٹے غم، پتہ نہیں مزارات اولیاء پر پہنچ کر لوگ معاذ اللہ نشہ کرتے، مزارات اولیاء پر۔ جانتے ہو قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پہلے میں نے تمہیں قبرستان جانے، قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کی۔ میں آپ کے شہر کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے شہر کی بات کروں۔ ہمارے یہاں قبرستان میں آ کر دیکھو، بامبے میں تو قبرستان میں آ کر قبروں کو دیکھ کر، وہاں بھاگتے ہوئے چوہے بلی کو دیکھ کر، وہاں رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر، وہاں بلوں کی چیٹیوں اور چوہوں کی بلوں کو دیکھ کر، اے مسلمانوں قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے شہر میں تو جتنے قبرستان ہیں ان قبرستان کے اندر چرسیوں گنجیڑیوں نے اپنے اڈے بنا رکھے، قبر کے پیچھے بیئر کی بوتلیں ملتی ہیں، قبر کے پیچھے چرسی مجاور بنا بیٹھا ہوا ہے، یہ حال ہے۔ درگاہ کے آس پاس دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ، جہاں اللہ کے ولی کی مزار ہوگی وہیں آس پاس کہیں نہ کوئی چرس بیچنے والا ضرور ہوگا، وہیں چلمچیوں کے اڈے ضرور ہوں گے۔ اجمیر شریف جا کر دیکھیں، غریب نواز کی بارگاہ سے بالکل قریب، بتائیے چار یاری ہے کہ نہیں، جو چرسیوں کا اڈا ہے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی غریب نواز کی چوکھٹ پر نہیں ملے گا، ان چرسیوں کے بیچ میں کوئی اللہ کا ولی ہمیں مل جائے گا معاذاللہ، چرسیوں کے بیچ میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا بتائیے حرام کھانے پینے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارا، اللہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جب حرام کھانے پینے والے کی دعا اللہ 40 دن قبول نہیں کرتا، ہم چرسیوں گنجیڑیوں سے دعا کروائیں گے، کیا اللہ دعا قبول فرمائے گا؟ اب آخری بات عرض کر دوں، فرمایا گیا جب نشہ کرنے والا حالت سکرات میں ہوتا ہے تو ایسی پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ حلق سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے، اس وقت اس آدمی کو دنیا کے تمام سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی وہ دنیا سے پیاسا مرتا ہے۔ کون؟ جو نشاور چیزوں کا عادی ہوتا ہے، اب وہ چاہے کسی چیز کا نشہ ہو، صرف شراب نہیں، کوئی بھی نشہ، اگر نشاور چیزوں کا عادی ہے تو سکرات کے وقت مرے گا ایسا کہ پیاسا ہوگا، اور پیاس یہیں تک محدود نہیں بلکہ فرمایا گیا جہنم میں یہ پیاس کی شکایت کرے گا، العطش العطش، پیاس پیاس، جب یہ پیاس کی شدت کی شکایت کرے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے ایک جہنمی کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا خون اور پیپ جمع کریں گے اور اسے پینے کے لیے دیں گے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس آدمی کو جو پیاس کی شکایت جہنم میں کرے گا، جو دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کرتا تھا، جب جہنم میں کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے بہنے والا خون ایک جہنمی کی کھوپڑی میں بھر کر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، چونکہ پیاسا ہوگا منہ کے قریب کرے گا، اس کی بدبو سے اس کو دور کر دے گا، اس کو دیکھے گا تو بدک جائے گا اور کہے گا رو کر کہ تم مجھے یہ کیا دے رہے ہو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ اللہ کا فرشتہ کہے گا تو نے زمین پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کیا تھا، اب تجھے یہاں پانی نہیں دیا جائے گا، اب پینا ہے تو یہی پی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ خون اور پیپ کو بھی پینا شروع کر دے گا، جب منہ کے قریب کرے گا تو اس کی گرمی سے اس کے چہرے کی جلد جو ہے، اس کی سکن جو ہے پوری جھلس کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، آج 22 سال کے ہو، آج 28 سال کے ہو، آج 24 سال کے ہو، آج 40 سال کے ہو، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہٹا کٹا ہاتھ پیر دیا ہے، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے، اللہ نے جیب میں مال دیا ہے، آج زمین پر پیر پٹک کے چلتے ہو، تمہیں بولنے والا کوئی نہیں ہے، آج ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہو، تمہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، آج تم شراب پی
پی کے اپنے گھر آتے ہو، بیوی بچے کرفیو کے ماحول میں گھر میں ڈرے سہمے رہتے ہیں، تمہیں کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، اپنی زندگی جس طرح چاہو اپنی مرضی سے گزار لو، لیکن یہ کیوں بھولے بیٹھے ہو کہ چند دنوں کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی تیری روح کو کھینچ کر نکالے گا، اور جب تیرے گھر والے تجھے لے جا کر قبر میں اتاریں گے اور بیوی اطمینان کی سانس لے گی، چلو عدت گزار لیں گے، زندگی تو اطمینان سے گزرے گی، زمین کا پاپ ہلکا ہوا، دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوا، ایک گناہگار دنیا سے رخصت ہوا، پھر سوچو مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونے والا ہے، محشر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں جہنم میں کیا ہونے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مختصر زندگی ہے، اپنی مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنے دوستوں کے چکر میں اپنے مولا کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اپنی نفس کی لذتوں کے لیے آخر اپنے نبی کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے نہ میری نیکیاں چھپی ہیں نہ میرے گناہ پوشیدہ ہیں، تو شراب پیتے وقت اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا ہے جو رات رات بھر حالت سجدہ میں ہم گناہگاروں کے لیے رویا کرتے تھے؟ جب تم شراب کے پیالے اٹھاتے ہو، جب تم تاش کے پتے پھینکتے ہو، جب تم لاٹری کا ٹکٹ نکالتے ہو، جب تم جوئے میں پیسے لگاتے ہو، جب آئی پی ایل میں بیٹنگ کرتے ہو، تب تمہیں اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا جس نے میدان احد میں اپنا دندان مبارک شہید کروایا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں کروایا تھا، اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے نہیں کروایا تھا، ہم گناہگاروں کے لیے کروایا تھا۔ تمہیں اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تین دن حالت سجدہ میں اس کا رونا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ شعب ابی طالب میں اس کا قید رہنا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ اپنے شکم پر پتھر باندھنا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ اے مسلمانوں، کل مرنے کے بعد اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ شرابی منہ ایسا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکو، یہ زبان ایسی ہے کہ نبی پر درود و سلام پیش کر سکو؟ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھنا اس کورونا نے لاکھوں مارے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، اگر ہمارا بھی نمبر لگ گیا تو کیا کرو گے؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں ابھی 24 کا ہوں، میں ابھی 40 کا ہوں، میں ابھی 50 کا ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آئے تھے، پھر ابا آئے تھے، پھر میں آیا تھا، لیکن جانے میں ممکن ہے کہ دادا ابا دونوں یہی رہیں، میں پہلے چلا جاؤں، کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ اے مسلمانوں، آج یہ اجتماع منعقد کرنے کا اصل مقصد یہی ہے، دل پر لگے زنگ کو دور کر لو، دل پر لگے گرد و غبار کو دور کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ میں کہتا ہوں کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم 5 وقت نماز کے پابند بن جاؤ، کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم ڈرامے تو دیکھنا بند کر دو، سیریل تو دیکھنا بند کر دو، گانے تو گنگنانا بند کر دو، ارے کچھ اور نہ کر سکو، حرام چیزوں کی لت تو چھوڑ دو، اللہ رسول کی نافرمانی تو چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 12ویں میں جلوس کتنے لاکھوں کا کیوں نہ ہو، اگر نافرمانوں کا جلوس ہوگا نبی ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تو شراب بھی پیتا ہے اور مدرسوں کو لاکھوں کا چندہ بھی دیتا ہے، اللہ تیرا وہ چندہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تیرا یہ دھندا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو سوچے کہ پیسے دے کر تو خوش کر لے گا، ممکن ہے کسی رشوت خور کو کھلا پلا کے تو راضی کر کے اپنا کام بنوا لے، لیکن تیری دولت قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا کاروبار قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا اسٹیٹس قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا۔ تو اگرچہ کتنا غریب تھا، فاتح کش تھا، پیون لگے کپڑے پہنتا تھا، لیکن تو نمازوں کا پابند تھا، کل قیامت میں اللہ تجھے تیرے محلے کے کروڑ پتی سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس دولت کا انبار تھا لیکن وہ اللہ رسول کا نافرمان تھا، غریب جنت میں جائیں گے، اس گناہگار کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے 1:15 بجے بیان ختم کرنا تھا، چونکہ میری 1 بجے کی ٹرین سوری ہے۔ آپ دعا کریں کہ میں آسانی سے وقت پر پہنچ جاؤں انشاءاللہ۔ آپ کی محبت نے میں نے 15 منٹ زیادہ وقت لے لیا۔ میرے پیارے صلاۃ و تسلیم کے پیروانوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
ہر سنیچر کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ مرکزی اجتماع فی الوقت مسجدیں بند ہیں، آن لائن ہوتا ہے SDI چینل پر، یوٹیوب پر۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آج آپ کے شہر میں، آپ کی گلی میں فقیر کا بیان سنا ہے۔ ہمارے SDI چینل پر ہمارے امیر کا بیان ہوتا ہے، اور ہمارے امیر وہ ہیں کہ جن کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر ہم جیسوں نے بولنا سیکھا ہے، جن کی محفلوں میں صحبت میں بیٹھ کر ہم جیسے نکمے ناکارے بھی کچھ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ سنیچر کے اس اجتماع کو آپ ضرور سنا کریں کہ انشاءاللہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے جس کا نام ہے SDI چینل، آپ اس پر وزٹ کریں، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے اجتماعات کی نوٹیفیکیشن ملے اس لیے بیل آئیکن پر آپ کلک کر لیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، مشورہ دینے کے لیے کمنٹ کریں، اور اگر اچھی لگیں کچھ باتیں تو اس کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں کہ انشاءاللہ۔ گانے تو بہت شیئر کیے بلوٹوتھ سے، دوستوں میں بہت شیئر کیا شیئر اٹ سے، یہ اچھی چیزیں شیئر کرو، آخرت سنورے گی انشاءاللہ، قبر مہکے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل پر امیر سنی دعوت اسلامی کے سینکڑوں بیانات ہیں، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کے سینکڑوں بیانات ہیں، سید امیر القادری صاحب قبلہ کے بیانات ہیں، ساتھ ہی بلبل باغ مدینہ کی پڑھی سینکڑوں نعتیں ہیں، فقیر کے بھی بیانات ہیں۔ تو ہمارے SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں، دوست احباب کو بھی آمادہ کریں کہ وہ بھی کار خیر کا حصہ بنیں۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔